बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप देख रहे हैं जी देसी डेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मोहम्मद रमज़ान मेरा नाम है। तो बेहद मशकूर हूँ उन दोस्तों बहनों भाइयों का जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो मेरी प्रॉपर देख रहे हैं। और बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि नया चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए मेरे साथ भरपूर ताउन करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं और ये चैनल जल्द अज जल्द ग्रो हो सके। तो आज की वीडियो कोशिश करूंगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। गुज़श्ता जो 3-4 वीडियो लगाई हैं उनमें एक दिन बकरों का जिक्र किया था, कुर्बानी वाले बकरे 2025 के लिए, लेकिन माजरत चाहता हूं कि उसमें किसी वजह से वीडियो डिटेल से मैं नहीं बना सका हूँ। उसका ख़र्चा वगैरह मुकम्मल वो एस्टीमेट आपको नहीं दे सका हूँ कैलकुलेशन से करके। तो आज कोशिश करूँगा। उससे पहले ये कुछ बच्चे हैं, मेल बच्चे मेरे पास जो घर की बकरियों के हैं, इनका भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, इनकी एजें बता देता हूँ। बाकी जो है ना मंडियों से जो ख़रीदने हैं वो उस वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर, तो ये माशाल्लाह खूबसूरत अबलक कलर में मेल बच्चा है। ये असल में जोड़े के साथ क्या है, इसके साथ ये इसकी फीमेल बहन है इसकी। ये दोनों इकट्ठे हैं। इनकी उम्र जो है वो आज 3 महीने और तकरीबन 3.5 महीने हो गई है। इसी तरह ये मेल बच्चा है, ये ईद कुर्बान से 17 दिन पहले का है। ये भी इंशाअल्लाह कुर्बानी पे द्वंदा तो नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल इसकी उम्र पूरी हो जाएगी। इसी तरह तीसरा ये बच्चा है अभी बैठा हुआ है, ये भी माशाल्लाह जो है ना वो 2 महीने का हो गया है। ये भी बकरी का अकेला बच्चा है। तो अकेले जो बच्चे होते हैं वो दूध पर अच्छी ग्रो कर जाते हैं। अभी ये जो फीमेल पट है, ये इनसे जो है ना उम्र में तकरीबन 15 दिन छोटी है, लेकिन ये अकेली है बकरी के साथ। बकरी के नीचे दूध अच्छा है। तो देखें माशाल्लाह सेहत से भी, कदो कामत से भी आपको इनसे मुनफरद नज़र आ रही है। तो ये जोड़े की वजह से जो है ना वो इतनी ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर सकें, लेकिन जो मेल ये बच्चा है ये इसकी पट से जो है ना वो बेहतर है सेहत में। इसी तरह ये भी अकेला, ये भी अभी तकरीबन 1 माह का हुआ है, 1 माह का भी पूरा नहीं हुआ है। तो माशाल्लाह देखें ये भी अच्छी मतलब वो ग्रो में कर रहा है। अभी देख रहे हैं ये खड़ा हो चुका है। तो इसी बकरी का पहले पिछले सूए का बच्चा था जो अभी कुर्बानी पर मैंने बकरा कुर्बान किया है, घर की कुर्बानी की है। उसकी भी वीडियो लगी हुई है चैनल पे, आपने देखी होगी, नहीं तो देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है ना उसी बकरी का है। तो इस तरह के बच्चे अगर घर के हों तो फिर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सारा मुनाफा ही मुनाफा है। तो जो मंडी से या बाकी डेरों से आप परचेज़ कर के लाएंगे तो ज़ाहिर है उस पर ख़र्चा भी आएगा। तो मुनाफा उस पर भी अच्छा है, अच्छा खासा मुनाफा है। अगर साल आप रखते हैं, साल भी रहें छोड़ें, अगर आप 8 महीने भी ख़रीद कर वो रखते हैं, उनको पालते हैं, तो कुर्बानी पर ठीक ठाक वो प्रॉफिट दे कर जाते हैं। क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 सालों से ये काम कर रहा हूँ। पहले मैं घर की बकरियाँ नहीं थी मेरे पास, 1-2 बकरियाँ थी, तो कोई ख़ास जो है घर के बच्चे नहीं होते थे। तो मैं मंडियों से ला कर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कुर्बानी पर ठीक ठाक मुनाफा कमाता आ रहा हूँ। तो इसलिए उन दोस्तों को, भाइयों को ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, बिल्कुल जो है ना बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, तो
وہ یقین کریں کہ یہ کام اگر کر لیں اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ کا پاس کوئی روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہیں، تو آپ کی جتنی ہمت ہے آپ کی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ 2 لاکھ سے شروع کریں، 5 لاکھ سے شروع کریں، 10 لاکھ سے شروع کریں۔ یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے بزنس آئیڈیاز سے والی چینل سے، ویڈیو سے، تو ہر بندے کی اتنی ہمت تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ 10 لاکھ لگا کر جو ہے نا وہ گوڈ فارمنگ شروع کرے، یا 5 لاکھ یا 2 لاکھ۔ تو کسی بندے کے پاس ہو سکتا ہے کہ 30,000 روپے بھی وقتی طور پر اس کی جیب میں نہ ہوں، لیکن ان بھائیوں کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کہ ادھار پکڑ کر 50-60 ہزار کی اچھی سی بکری لے لیں، جو کوشش کریں کہ جوڑا دینے والی ہو۔ تو آپ 2 سال کے اندر اندر یقین کریں کہ آپ نے اپنے اس کاروبار میں، بزنس میں بہتری آتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ تو ابھی یہ جو بچے بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 5 بچے ہیں اور 3 بکریوں کے، 1 بکری کا جوڑا ہے، 3 کا سنگل ہے۔ یہ 2 بکریاں میں منڈی سے لایا تھا گوشت کے ریٹ پر۔ بکری تھوڑی پرانی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے بکری خریدنی ہے تو کوشش کریں کہ درمیانی عمر کی ہو، نہ پاٹھ ہو نئی 1-2 سوے والی، اور نہ زیادہ پرانی بکری ہو جو بالکل رہ چکی ہو، درمیانی تقریباً وہ 3 سے 4 سوے سو چکی ہو، ایسی بکری لے لیں اور اچھے بکرے سے اس کو کراس کروائیں۔ اور دوسری جو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اپنے علاقے کی جو بریڈ اس کو استعمال کریں، دوسری بریڈ اس وقت تک نہ منگائیں جب تک آپ کو صحیح تجربہ نہ ہو۔ اگر ایک نان ایکسپیرینس بندہ ہے، وہ پہلی دفعہ شروع کرتا ہے، تو اس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے علاقے کی جو بریڈ ہے، دیسی بریڈ ہے، جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اس علاقے کی بریڈ استعمال کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا کھانے پینے کا، رہن سہن، آب و ہوا کے ساتھ وہ ملے ہوتے ہیں، تو اتنے اس کے نقصان کے یا بیماری لگنے کے چانس وہ 0% ہوتے ہیں۔ جب باہر کی بریڈ آپ لائیں گے دوسرے علاقے سے، ہو سکتا ہے آپ کا علاقہ ٹھنڈا ہو، آپ گرم علاقے کی بریڈ لے آئیں، یا گرم علاقہ ہے آپ کا ٹھنڈے علاقے کی بریڈ لے آئیں، تو وہ کامیاب ہونا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ بیتی ہے، میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے بھی شروع میں اپنا بہت نقصان کرایا، لیکن اللہ کا شکر تھا، ہمت، طاقت، توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ میں نے وہ نقصان برداشت کر لی ہیں اللہ کے شکر سے۔ اور ابھی جو ہے نا تو اس کام کو کافی حد تک سمجھ چکا ہوں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ دیسی بریڈ ہی ہے۔ باقی ایک کدی پاٹھ میرے پاس ہے اس کی مکھی چینی نسل کی، یہ باول پور رحیم یار خان ایریے کی، اور دوسری جو ہے وہ ایک پاٹھ میرے پاس بلوال نسل کی ہے جو شیر کلر میں ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں، یہ جو پرانی بکریاں جن کے یہ بچے ہیں، یہ ساری اسی علاقے کی بریڈ ہیں۔ وہ بکریاں بھی میں نے جو ہے نا وہ منڈی سے خریدی ہیں جا کر، کلر سیدہ منڈی سے، مندرہ منڈی سے، یہ ادھر ہمارے راول پنڈی میں لگتی ہیں، تو یہ ان کی بریڈ چل رہی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی جس رینج میں وہ میں نے بکریاں خریدی تھیں، ابھی وہ بکریاں میرے پاس اس سے زیادہ قیمت میں ہیں، موجود ہیں، ابھی ان کے بچے بھی ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، بندے کو جو ہے نا وہ حوصلہ دلاتی ہے۔ جب آپ اپنے کاروبار میں گرو ہوتی دیکھتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، تو آپ اور شوق سے اس پر محنت کرتے ہیں۔ تو محنت سے میرے بھائی سارا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو لے کر ویسا کھلی چھوڑ دیں، اس کی دیکھ بھال نہ کریں، جنگلوں میں گیدڑ ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے جنگلی درندے ہوتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس طرح سے بھی میں نے کافی نقصان اٹھایا ہے۔ ایک بکری میری جو ہے نا وہ پیچھے سانپ نے کاٹ لی تھی، وہ ذبح ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک جو ہے نا وہ پٹھ جو ہے نا وہ گیدڑ جو ہے نا وہ اس نے حملہ کیا تو اس کو مار دیا تھا، وہ بھی ایکسپائر ہو گئی تھی۔ اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اگر بندے کو تجربہ نہ ہو تو
تو ابھی یہ ہے کہ ان کی کیئر کے لیے ابھی کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا سا کتے کا بچہ وہ بھی میں پال رہا ہوں. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں بکریوں کے لیے. اگر آپ کھلے ایریے میں جنگل میں لے کر جاتے ہیں تو ایک آدھا کتا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور خود جو ہے نا اگر خود نہیں جا سکتے ہیں تو خود جانا پڑے گا, کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے نا اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے 5 سے 10 لاکھ روپے کے سے اگر آپ بریڈ شروع کریں گے تو پھر تو آپ کو بندہ لازمی رکھنا پڑے گا ساتھ. لیکن جو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم جو ہے نا اگر آپ کو 5 بکریوں کی ہمت ہے تو 5 بکریاں خرید لیں اور خود ساتھ ڈیوٹی کریں. اور جب اس قابل ہو جائیں کہ بکریاں آپ کی بڑھ گئی ہیں, ابھی آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں, تو اس وقت آپ بندہ رکھ سکتے ہیں. فی الحال جو ہے نا وہ آپ خود کام کریں ساتھ, اور سال کے بعد ٹھیک ٹھاک آپ منافع کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج آپ نے جو ہے نا وہ 2 بکریاں لی ہیں تو سال کے بعد آپ جو ہے نا وہ لاکھوں یا کروڑوں کمائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا اتنا ہو جائے گا کہ آپ سال کے بعد اگر اسٹیمیٹ کیلکولیشن کریں گے تو کم از کم 20 سے 25 ہزار روپیہ پر منتھ آپ کو آپ کی مزدوری آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ میری ان چند جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ میں خود یہ کام کر رہا ہوں 4-5 سالوں سے. شروع میں نقصان بھی اٹھایا جیسے آپ کو بتا چکا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کر اس کام کو شروع کرنا چاہیں تو بغیر نقصان کے جو ہے نا وہ آپ آگے نکل سکیں, اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. یقین کریں بڑا فائدہ بخش اور نفع بخش جو ہے نا یہ کام ہے. تو آپ اللہ کا نام لے کر جو دوست بھائی بے روزگار ہیں وہ شروع کریں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ یہ بکریاں پالنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے, سنت بھی ادا ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا, روزگار بھی ایک بن جائے گا. تو اللہ پاک آپ کا امین ناصر ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.